عامر مرزا بھائی عمرہ کر چکے نے موجود ماشاء نے اللہ ماشاء اللہ تے ہن مدینہ شریف میرے خلے تیاری کرسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ تے عامر بھائی تساں عامر بھائی مصروف ہون گے جی بالکل میرے خلے مصروف نے شاید تے وہ شاید موجود نے میں بھائیاں نوں عرض کرنا ہونا کہ اگر گل نہیں بھی کرنی تے آ جو سانوں دیکھ کے ہو سکتا ہے 2 بندے اور آ جان فالوورز جی ہاں جی چلو بیٹھے تے رہو نا تے شاہ صاحب کیسے ہو ٹھیک ہو تساں زور پڑھ چکے ہو 1 جی نہیں جی ظہر اجے نہیں پڑی بس 3 ٹائم 4 ہو گیا ہے بالکل وہی میں دیکھ رہا زور تے ہو گئی ہے نا تساں والے پاسے عثمان تسی جاری رکھو بھائی جی استاد محترم تو اس کو جو ہے وہ یقین ہوتا بھی کب یقین نہیں تھا اسی لیے تو یہ ان پہ لال پیلا ہوتا تھا اور پھر نئی نئی باتیں کرتا تھا اب دیکھیں کہ عبداللہ اتھم وہ تو نہیں 15 ماہ کے عرصہ میں مرا وہ بعد میں مرا تو اس نے پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے یہ کہہ دیا وہ چلو مر تو گیا نا 15 ماہ کے عرصہ میں نہیں مرا بعد میں مر گیا مر تو گیا نا وہ یہ اس طرح جی وہ پورا ہو گیا تو اس طرح اس نے اپنے یعنی کہ جب پتہ لگا جب پتہ ہے کہ اب جب لوگوں نے دیکھیں وہ جب عبداللہ اتھم کے لوگوں نے باہر نکل کے وہ نغمے گائے اور پھر اسلام کا مذاق اڑایا اور اس کی تذلیل کی اور گدھا جو ہے گدھے پہ اس کو بھی اپنی خدا نے تمہیں بتا دیا کہ نہیں اصل میں نا وہ ڈر گیا اتنے عرصہ ہو گیا کہ جب مناظرہ ہو رہا تھا وہ تب بھی ڈر گیا تھا تو لہٰذا تو جھوٹا ہو جائے گا یہ پیشن گوئی میری طرف سے نہیں ہے نہ کر اس کو لیکن اس جی نے عثمان اس پر قاتلانہ حملے بھی کروائے جی میں مفتی صاحب سے میں عرض کروں مفتی صاحب ایک گل یہ ہو رہی ہے اردو میں کر لیتا ہوں کہ یہ اس پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ وہ حوالہ ہے نا کہ جناب وہ پوند باتی تھی مجھے جگا دینا رات کو تو وہاں سے یہ بات یہ بھی اخذ ہوئی تھی کہ یہ علامات بندہ خود گھڑتا تھا کہ ایک ایسا منظر کشی کی جائے ایسا ایک اپنے اوپر کیفیت طاری کی جائے کہ یہ قادیان کی عورتیں جا کے بتایا کریں کہ جناب مرزا صاحب تے علام بھی ہوندے تو اس پہ ہم تبصرہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً دونوں بھائی کہ واقعی ان کے کون سے مرزا صاحب کے حوالے ڈھونڈے جائیں کہ جن سے یہ بات اخذ ہو کہ یہ الہام نہیں ہوتے تھے ہم ان مرزائیوں کو سمجھائیں کہ یہ جو روحانی خزائن جاری ہے کمیونیکیشن وہ کہتا مجھے جگا دینا تو مطلب ہے یہ وہ ایسی بات تھی کہ اب اس کے بیٹے کو کیا پتا اپنی کتابوں میں سے ایسا مواد مل جاتا ہے کہ جس سے یہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب گھڑی گھڑائی باتیں ہوتی تھیں الہام وغیرہ کے کوئی سلسلہ بالکل نہیں تھا یہ اندازے ہوتے تھے اور کچھ ایسی پیشگوئیاں کہ جو کچھ چیزیں ایسی جو پوری ہو جاتی تھی اور بعد میں لکھ دی جاتی تھی یا اندازتاً بات کر دی جاتی تھی نہیں اصل میں پوری تو اس کی کوئی ایک بھی نہیں ہوئی کوئی جتنی اس کی پیش گوئیاں اس نے کی کوئی ایک بھی پوری نہیں ہوئی ہاں قیاس اور قیافے تو ہر بندہ کر سکتا ہے ہر بندے کو اختیار ہے وہ اپنے تجربات بیان کر سکتا ہے یا آپ جو ہوتے ہیں نیوز رپورٹر ہوتے ہیں یہ جو اینکرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں آپ یہ سیاسی پیش گوئیاں کتنی کرتے ہیں عمومی طور پہ سچی ہو جاتی ہیں
تو یہ تو سال ہر سال پہلے ہی بتا دیتے ہیں. ایک گورنمنٹ آنی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ آئے گی، پھر اس کے نتائج بھی بتا دیتے ہیں یہ ہوگا، پھر اس کے اختتام پر یہ ہوگا. وہ تو پورے پورے جناب 5 10 سال کی بتا دیتے ہیں. تو کیا یہ سارے مسیح موعود بن گئے، امام مہدی بن گئے؟ وہ دیکھیں نا، وہ ایک سیاسی کارندہ انہوں نے سیاسی جوگتی رکھا ہوا ہے، وہ قاسم نام کا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی پلانٹیڈ ہے، ایجنسیوں کا بندہ ہے. اب وہ مطلب آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ایجنسیاں بتا دیتی ہیں، تو اب یہ خواب بتا دے کہ بھئی یہ خواب ہے. وہ خوابوں کی صورت کے اندر وہ پیش کرتا ہے یہ ڈرامے ہیں. تو کیا یہ بھی وہ امام مہدی ہو گیا؟ ہاں جی، کوئی سچی ہو جاتی ہے اگر، تو کیا وہ مطلب امام مہدی بن گئے ہیں یا مسیح موعود بن گئے ہیں؟ صرف ڈرامے بازی ہے، ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ مائنڈ روسٹر کی اگر کال آئی ہے تو اٹھائیں. کہہ رہے ہیں سامنے بات کیا کرو. حرم نہیں، حرم نہیں، بے شرم. حرم نہیں، حرم نہیں، بے شرم، بے شرم میں رہتی تھی. نہیں 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 نہیں، وہ نہیں، ہم لغوی طور پہ بھی نہیں اس کو حرم کہہ سکتے، بالکل. نہیں جناب، وہ بڑھیاں سن، لیکن وہ غیر محرم تو تھیں نا. اس وقت وہ جوان تھیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب مرزا بشیر احمد نے لکھا وہ تب ذرا عمر کی ہو گئی تھی، تب تو ینگ لڑکیاں تھیں جب انہوں نے خدمتیں بجا لیں. جی جی، وہ جو مائی فجو تو منشیانی تو یہ وہ لکھا ہوا ہے نا، وہ تو جب بشیر الدین محمود نے وہ لکھا ہے اس وقت وہ مائیاں بن گئی تھیں. اس وقت تو جوان تھیں نا، نوجوان لڑکیاں تھیں، ینگسٹ تھیں، کچھ بیوہ تھیں، ان کے شوہر مر گئے تھے جس کو رنڈی کہتے ہیں، تو اس وقت تو جوان ہی تھیں. اچھا چلو، بڈھی ہوں، مائیاں ہوں، تو کیا مائیوں سے یہ کام کروا سکتے ہیں؟ شرم تو نہیں آئی مرزا قادیانی کو کہ ایک بوڑھی ایک عورت اوپر سے بوڑھی اور تم اس سے خدمتیں کروا رہے؟ لختی لعنت ہے بھائی. اس وقت ان کی اپنی زوجہ محترمہ کہاں ہوا کرتی تھی جب یہ عورتیں غیر خدمت پہ معمور ہوتی تھی؟ جی اپنی بیوی کہاں تھی مرزا اپنی صاحب؟ بیوی اس کی کہیں نظر ہی نہیں آتی. نچو بیگم کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. لوٹا اٹھانے ہو تو وہ جناب لڑکی رکھی ہے، سر دبانا ہو تو لڑکی رکھی ہے، مساج کروانا ہو تو لڑکی رکھی ہے، ٹانگیں دبوانی ہو تو لڑکی رکھی ہے.
नंगी होनी हो तो वो एक लड़की रखी हुई है, नंगी हो जा तू सामने मेरे। तो हर काम के लिए तो लड़की रखी है। नच्छो क्या करती थी? असल में वो खिदमत में मसरूफ रहती थी हकीम नूरुद्दीन के। हकीम नूरुद्दीन से उसको फुर्सत मिलती नहीं थी, ये असल में मसला है। पर्दा स्क्रीन पे वो नजर नहीं आती है आपको। बात करें आप लोग। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। जी जी, वो तो पहला पहला हरफ उसने लिया है, ठीक है ना। तो पहले पहले हरफ को जमा करके वो बन गया जद जामे इश्क, समझ आई कि नहीं? जैसे जे से जाफरान, समझ आई कि नहीं? ते दाल से दतूरा, तो इस तरीके से वो उसने बनाया है। तो दुआइयां तो मिल ही जाती हैं, लेकिन जी अफ्यून भी, हाँ जी। तो बात ये है कि ये तो उसको ये इल्हाम हुआ है ना, ये आसमानी नुस्खा था, इल्हामी नुस्खा था कि फीम खाया कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों को और खासकर मुफ्ती साहब जी आपको भी। म्यूट किया हुआ। मुफ्ती साहब, इनकी ब्राडों में जाकर कोई भी कमेंट करो, ये ठा ब्लॉक कर देते हैं। करें क्या? इन्होंने तो मेरे ख्याल में मेरे जो ना वो बना लिए पहचान के, ये खान है, इसको ब्लॉक करो। कोई मसला नहीं, ब्लॉक करते हैं तो करने दें। आप लोग अपनी ब्राडों पे बैठ के बस अपना एक हिस्सा डाल दिया करें, अपना किरदार अदा कर दिया करें बस। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जरूरी तो नहीं कि मतलब ये लोग आपको अपनी ब्राडों पे उठाएंगे तभी कोई काम होगा, नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या होगा। आप अभी यहाँ आए आए हैं ना, तशरीफ लाए हैं, तो यहाँ पर आप पेश कर दें जो आपने उनकी ब्राड के ऊपर जो बात करनी थी वो यहाँ पे कर दें, बस इतना ही है। जी जी, मैं असल में मिर्जा की कादियानी की किताबों से ही उसकी बीमारियों पर डिस्कस करना चाहता था कि ये कैसा इंसान था जिसके जिस्म में जो ना बीमारियों का एक पूरी जो ना दुनिया बसी हुई थी। सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक बीमारियां बीमारियां, हर तरह की बीमारी। शाह जी, एक क्वेश्चन था। शाह जी, ये जो इबरतनाक मौत है, जैसे ये मिर्जे की इबरतनाक मौत हुई और जितने इनके खलीफा हैं, ये भी इजाफे इलाही कंसिडर किया जाएगा ना इसे? दोबारा बताइएगा क्या कहा। जी शाह जी, जैसे मिर्जे की मौत हुई है और इनके खलीफों की जैसे मौत होती है, बदबू बहुत ज्यादा आती है इनसे, स्मेल बहुत आती है, चेहरा बिगड़ जाना इनका, मेकअप करके भी फिर भी ये कैमरे पे नहीं लाते, ये एजाब इलाही होगा ना इनके ऊपर जो ये होता है? जी अजाब इलाही है ना जी, दुनिया के अंदर ही अल्लाह दिखा देते हैं।
मुफ्ती साहब, आपकी इजाजत से अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। करें जी करें, मैं तो खान साहब कह रहा हूँ करें। जी जजाकल्ला जी। देखें, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुरी मौतों से पनाह मांगो, हाँ अल्लाह की पनाह मांगो बुरी मौतों से। तो ये इनकी जो मौतें हैं ये अस्तगफार 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 बहुत गंदी मौत होती है, क्योंकि ये अगर सिर्फ काफर होते या नॉन मुस्लिम होते, दूसरे तरह के, जैसे दूसरे जो मजहबी हैं जिनको मजाहिब कहा जाता है आम लैंग्वेज में, उनके फॉलोअर होते तो उनकी डिफरेंट मौतें होती। लेकिन ये लोगों की मौत इसलिए और इबरतनाक और दर्दनाक होती है क्योंकि इन्होंने जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो ना वो गुस्ताखियां की हुई हैं और उनकी जो जात के ऊपर, जो उनकी नबूवत के ऊपर डाके डाले हुए हैं, और फिर ये जीते जी जो दूसरे अंबिया की गुस्ताखियां करते हैं, इसलिए अल्लाह पाक भी इनको स्पेशल गंदी मौत देता है। एक खास तरह की गंदी मौत होती है इनकी भी फिर, इसलिए इनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, इनके पखाने खारिज होते हैं, इनके जिस्मों से गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आंखें खोलने के लिए होता है। अब नहीं खुले आंखें तो फिर अल्लाह ही मालिक है भाई। बेशक ऐसे ही बेशक ऐसे ही यार। डबल टैप करो यार, डबल टैप करो ते शेयर करो बराड़ नू, डबल टैप करो ते शेयर करो। ते कोई कादियानी अगर है तो आओ बात करो, आमने सामने आओ।